آج خولا نے اسے کال کی تھی کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ اب وہ اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر اس کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اگر عباس ولا خولا کا ذاتی گھر تھا تو وہ خوش قسمت ترین لڑکی تھی۔ اس نے بیل پر انگلی رکھتے ہوئے اپنی ازلی محرومی کے ساتھ اس شاندار عمارت کو جیسے آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے کوئی 10ویں بار بیل بجائی، مگر دوسری جانب کوئی آہٹ نہ کوئی آواز۔ شاید ڈور بیل خراب ہوگی۔ اب وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی کہ ایک بھاری دستک پر گیٹ کا وہ چھوٹا پٹ کھلتا چلا گیا۔ وہ حیران ہوئی، اتنے بڑے گھر کے گیٹ پر چوکیدار تھا نہ کوئی گارڈ، اور دروازہ اندر سے بھی لاکڈ نہیں تھا۔ وہ محتاط انداز میں اندر چلی آئی۔ رات کو بارش ہوئی تھی اور ابھی تک ہر چیز بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے اطراف میں دیکھا، ادھر ادھر مڑتی راہداریوں پر ایک ویران سی خاموشی طاری تھی۔ وہ بھی برآمدے کے پہلے اسٹیپ پر تھی کہ اس نے خولا کو بوکھلاہٹ کے عالم میں باہر آتے دیکھا۔ سوری یار، ہماری ڈور بیل شاید بارش کی وجہ سے گڑبڑ کر رہی ہے۔ وہ بھرپور انداز میں معذرت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ کچھ دیر بعد چائے کے دوران جب وہ ادھر ادھر کی خبریں ڈسکس کر رہی تھیں تو ورثا کو اچانک سے یاد آیا، باہر تمہارے گیٹ پر کوئی گارڈ وغیرہ بھی نہیں ہے، پھر دروازہ اندر سے لاکڈ بھی نہیں تھا۔ تمہیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے گیٹ پر کبھی گارڈ ہوتا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ، وہ ذرا دیر کو رکی۔ خولا شاید ورثا تیمور جتنی قیمتی نہیں کہ اس کی خاطر ہر جگہ ہر گھڑی سیکیورٹی تعینات ہو۔ وہ کیک کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے ایک دم ہنستی تھی۔ ورثا ششدر سی ہوئی، وہ یہ سب کیسے جانتی تھی؟ خولا اس کے چہرے کا تاثر بھانپ کر بھی اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ میشا سے مل چکی ہے۔ شاید تم تمام تحفظات کی عادی ہو چکی ہو۔ اگر تمہیں یاد ہو تو تمہاری کوئی بات، تمہارا کوئی کام قسام کے بنا مکمل ہی نہیں ہوتا تھا، اور میں ہمیشہ سے منمانی کرنے والی اور ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد قسم کی لڑکی تھی۔ خولا کی آنکھیں ہنس رہی تھیں، جبکہ ورثا نے رخ موڑ کے ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے سے باہر جھانکا، جہاں حد نگاہ خالی پن تھا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو یہ جملہ اسے بے وفا ثابت کر رہا تھا۔ تم تو پائلٹ بننے کے خواب دیکھتی تھی، پھر تم ماڈلنگ میں کیسے آئیں؟ اس نے قسام کے ذکر سے بچنے کے لیے بات بدلی۔ میری بدقسمتی تھی کہ میری مما اور پاپا بیک وقت ایک ساتھ کینسر جیسی بیماری کا شکار ہوئے تھے۔ اور خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کی بیماری پہلے اسٹیج پر ہی ٹریس ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے پاپا کا بزنس ڈوب گیا، کچھ ان کے بزنس پارٹنر ہڑپ کر گئے، گھر کی ہر قیمتی چیز بک گئی، ان کا علاج بیرون ملک ہو رہا تھا تو پیسہ پانی کی طرح چاہیے تھا۔ اس دوران ہم بہت مقروض ہو چکے تھے۔ مجھے اس وقت جس کے ساتھ کی ضرورت تھی، جب اس نے میری آواز پر مڑ کے نہیں دیکھا، بس پھر جو بھی ہوا اس من کے ٹوٹنے پر ہوا۔ اس کے خاموش ہو جانے پر افسوس میں گھری ورثا کو اس کے آخری جملوں نے گہرائی تک کاٹا۔ خولا شاید سانس لینے کے لیے رکی تھی۔ بعض اوقات لوگ ہمارے ساتھ غلط کرتے ہیں، لیکن پھر ہم بطور رد عمل اپنے ساتھ اس سے بھی زیادہ غلط کرتے ہیں، جیسے خولا عباس نے کیا تھا۔ اس کی آواز سرسرائی، جیسے ورثا تیمور کر رہی ہے۔ خولا کی آنکھیں اب نم تھیں۔ اس کے سامنے بیٹھی ورثا پلک تک نہیں جھپک سکی۔ اس ضد کے نتیجے میں خولا اب قیمتی چیزوں میں شمار نہیں ہوتی۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر اس گھر کی راہداری جیسی ویرانی در آئی تھی۔ وہ جو متحیر سی ہو کے اسے سن رہی تھی، ایک دم کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، گھر میں صرف تھوڑی دیر کا کہہ کے آئی تھی۔ خولا جانتی تھی کہ وہ اس کی باتوں سے بھاگ رہی ہے۔ یاد رکھنا، ورثا تیمور صرف قسام کے لیے انمول ہے۔ جب اس کا مقام بدلے گا تو وہ صرف مسز ایاز بشارت کے عہدے پر فائز ایک عام سی عورت رہ جائے گی۔ مگر اس نے جیسے سننا ہی نہیں چاہا۔ تمہاری زندگی مشکلات کا شکار ہے تو ایاز اتنا بہادر نہیں ہے۔ وہ تمہیں بھنور میں دیکھ کر تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ بھنور میں کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس نے تیز رفتاری سے ڈرائنگ روم چھوڑا۔ ایسی عورت کے لیے زندگی کہیں بھی سلک کا تھان ثابت نہیں ہوتی جس کے پاس پچھتاوے ہوتے ہیں۔ گویا میں قسام کو چھوڑ کے پچھتاؤں گی۔
وہ اس بات پر تپی، کھولا ایاز کے خلاف بول رہی تھی یا پھر قسام کو فیور دے رہی تھی؟ جو بھی تھا، اس کی گفتگو عجیب تھی۔ شاید وہ اس کے کسی جملے پر گھبرائی تھی کہ ماتھے پر پسینہ اتر آیا۔ اس نے باہر آ کر گہرے سانس لیے۔ میرا خیال تھا تمہیں رات کو ایاز کی فیملی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ کے بولی، اسے کچھ جتاتی ہوئی، جیسے اب ہر نصیحت بے فائدہ تھی۔ اس کی آواز نے خولا کو منجمد کیا۔ رات کو ایاز کی فیملی اسے دیکھنے آئی تھی اور منگنی کی تاریخ طے کر کے گئی تھی۔ اگر زندگی تمہیں دوبارہ سے کبھی موقع دے تو ایاز کو چھوڑ کر قسام کی قیدگاہ کا انتخاب کرنے میں دیر مت کرنا۔ اس نے اپنے عقب میں خولا کو چلاتے سنا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اسے اتنا پتا تھا کہ رات کو بارش ہوئی تھی اور ابھی تک ہر ایک چیز گیلی تھی۔